ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو 3 ورٹیکل ڈاٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپلیکیشن لیئر کے بارے میں جو ہے وہ اپنا پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ اپلیکیشن لیئر کی حد تک جو ابھی سے اس سے پہلے تک جو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں ان میں ہم نے بیسیکلی پہلے تو انٹروڈکشن دیکھا اوور آل کمیونیکیشن کی فیلڈ کا اور نیٹورکس کی فیلڈ کا۔ اس کے بعد پھر ہم نے نیٹورک ماڈلز ڈفرینٹ ڈسکس کیے، جس میں او ایس آئی ریفرنس ماڈل اور اپنا جو ماڈل تھا ٹی سی پی ماڈل، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ کیونکہ ہم دو بکس فالو کر رہے ہیں اپنے اس میں کورس کے اندر، ایک بہروز فروزن کی بک ہے اور دوسری بک جو آج انٹروڈیوس میں کروا رہا ہوں وہ بیسیکلی بک ہے اس کی بک ہے اپنا اس کی کمپیوٹر نیٹورکنگ اور ٹاپ ڈاؤن اپروچ بائی جم کیروس اور کیتھ راس کی۔ اب یہ جو بک ہے اس میں اور جو بہروز کی بک ہے اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ بہروز کی بک جو ہے وہ باٹم ٹاپ اپروچ کو فالو کرتی ہے، یعنی ہم نے ڈفرینٹ لیئرز ڈسکس کی تھی ٹی سی پی ماڈل میں، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پہلے فزیکل لیئر کو سٹارٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹا لنک لیئر پہ آتی ہے اور پھر نیٹورک لیئر اور پھر ٹرانسپورٹ لیئر اور پھر اپلیکیشن لیئر، جبکہ یہ والی بک جو ہے وہ یہ اس کے ریورس ٹاپ ڈاؤن اپروچ یوز کرتی ہے، اس کا نام بھی ہے یہ باقی نیٹورکس کی بکس سے ڈفرینٹ ہے یہ اس کی اپروچ، کیونکہ یہ جو ہے یہ سب سے پہلے اپلیکیشن لیئر کو ڈسکس کرے گی، اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر کو ڈسکس کرے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی نیٹورک لیئر اور پھر ڈیٹا لنک لیئر، یعنی یہ اس کے اپوزٹ اپروچ کو یوز کرے گی۔ تو یہاں پہ آ کے ہمیں جو ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم کون سی اپروچ کو یوز کریں گے۔ اس کی اپروچ انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ بیٹر ہے، کیونکہ آپ جب اپلیکیشن لیئر سے بیٹھ کے اپنا چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن کے ڈیزائن کے ٹائم پہ چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نیٹورک اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بہتر اندازہ ہو رہا ہوتا ہے پروگرامنگ کے دوران کہ اچھا کیا کیا سروسز نیچے والی لیئر سے آپ کو چاہیے، تو اس کی اپروچ جو ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے اور وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کی اپروچ کو جو فالو کریں گے۔ اس سلسلے میں اپلیکیشن لیئر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جو پہلی لیئر کہلاتی ہے آپ کے ٹی سی پی ماڈل کی۔ آج اپلیکیشن لیئر کے بارے میں ہم بنیادی چیزیں ڈسکس کریں گے اور فردر آن پھر اس کو ایکسپلور کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس جو چیپٹر ہے اس کی آؤٹ لائن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیٹورک اپلیکیشنز کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ویب اور ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کو ڈسکس کریں گے، پھر ایف ٹی پی پروٹوکول کو ڈسکس کریں گے، پھر ای میل کے لیے جو پروٹوکولز استعمال ہوتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کریں گے، پھر ڈی این ایس کا جو پروٹوکول ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ بائی دا وے یہ مشہور اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکولز ہیں، آپ کا ایچ ٹی ٹی پی، ایف ٹی پی یعنی فائل ٹرانسفر پروٹوکول، اور ای میل کے جو 3 پروٹوکولز ہیں یہ مشہور پروٹوکولز ہیں، اور پھر آپ کا ایک لاسٹ میں ہم ڈی این ایس کو دیکھیں گے جو ہمارا ڈومین نیم سروس پروٹوکول ہے، اور اس کے بعد پھر پی ٹو پی اپلیکیشنز ڈسکس کیے جائیں گے، اور پھر ہم ساکٹ پروگرامنگ یو ڈی پی اور ٹی سی پی کے ساتھ اس کا اوور ویو لیں گے کہ کس طریقے سے ساکٹ پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس اپلیکیشن لیئر کو سمجھنے میں جو ہمارا گول ہے وہ بیسیکلی کنسیپچولی ہم نے جو چیزیں سمجھنی ہیں وہ یہ سمجھنا ہے کہ نیٹورک اپلیکیشن کے جو پروٹوکولز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹ لیئر کے سروس ماڈلز کون کون سے ہیں، کلائنٹ سرور پیراڈائم کیا ہوتا ہے، پیئر ٹو پیئر پیراڈائم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ مشہور پروٹوکولز کے بارے میں سیکھیں گے، جن میں ایچ ٹی ٹی پی کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، ایف ٹی پی کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، اور اوور ویو لیں گے ایس ایم ٹی پی، پاپ 3 آئی میپ اور ڈی این ایس پروٹوکولز کا۔ یہ لیٹر آن ہم دیکھیں گے کہ یہ پروٹوکولز کیسے ڈفرینٹ ہیں ایچ ٹی ٹی پی اور ایف ٹی پی سے، اور کیسے کام کرتے ہیں۔
پھر ہم جو ایپلیکیشن نیٹورک ایپلیکیشن اگر ڈیولپ کرنا ہو تو اس کے لیے کیسے جو ہے وہ ہم اپنے سافٹ ویئر پروگرامنگ کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر پروگرامنگ ہوتی کیا ہے، اے پی آئیز کیا ہوتے ہیں، یہ لیٹر آن ہم اس کو دیکھیں گے. تو سٹارٹ کریں گے ہم سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ نیٹورک ایپلیکیشن یا نیٹورک ایپس کیا ہوتے ہیں. اب بنیادی طور پہ ہمیں کمپیوٹر نیٹورکس بنیادی طور پہ پڑھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہی اسی لیے پیش آتی ہے کہ ہمارے آج کل بہت سارے جو ایپلیکیشنز ہیں، جو ویب ایپلیکیشنز ہیں، وہ نیٹورک ایپلیکیشنز ہیں. بیسیکلی وہ نیٹورک کے اوپر چلتے ہیں، وہ ان کو چلانے کے لیے آپ کو ایک نیٹورک ریکوائرڈ ہوتا ہے. 90s میں جب آپ کا ورلڈ وائڈ ویب فیمس ہوا تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے جو ہے وہ نئے ایپلیکیشنز دنیا کے سامنے آئے، دنیا کو دیکھنے کے لیے ملے، جن میں مشہور ای میل اور ویب ایپلیکیشنز تھے. ویب کے ذریعے آپ براؤز کر سکتے تھے سائٹس کو انیشلی ان دا بگننگ، اور ای میل کے ذریعے آپ اپنی کمیونیکیشن کر سکتے تھے ان نیٹورکس کے اوپر، ڈیٹا کی کمیونیکیشن. پھر رفتہ رفتہ ٹیکسٹ میسیجنگ، ریموٹ لاگ انز، P2P فائل شیئرنگ آنا شروع ہوئے. پھر 2000 کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیٹورک گیمز بڑی پاپولر ہوئیں، اور کچھ اسٹریمنگ ویڈیو کی اسٹریمنگ کی جو ویب سائٹس ہیں ان کا بڑا ہم نے نام سنا، ان کا چرچا سنا، جن میں یوٹیوب، ہولو، نیٹفلکس، جو کہ آج بھی کافی پاپولر ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک دور آیا جس میں وائس اوور آئی پی یعنی اسکائپ وغیرہ اور اس طرح کے ایپلیکیشنز نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی جگہ بنائی. پھر ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ کے اپلیکیشنز بے شمار دیکھے. اسکائپ بائی دا وے یہ بھی دیتا ہے آپ کو فیسلٹی، وائس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی بھی دیتا ہے. اس کے بعد پھر ایک نیا ایرا سٹارٹ ہوا جس میں سوشل نیٹورکنگ، جس میں آپ کے فیس بک اور دیگر اس طرح کی ویب سائٹس جو ہیں وہ فیمس ہونا شروع ہوئی. اس کے علاوہ بے شمار نیٹورک ایپلیکیشنز ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے نیٹورک ایپلیکیشنز ہیں. اچھا جی، نیٹورک ایپلیکیشن جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، نیٹورک ایپلیکیشن کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا ایپلیکیشن جو ڈیفرنٹ اینڈ سسٹمز پہ چلے گا. اگر آپ کا یہ نیٹورک ہے، یہ ایک نیٹورک کی ڈائیگرام آپ کے سامنے دی ہوئی ہے جس میں ایک آپ کا اینڈ سسٹم جو ہے یہ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، اسی طریقے سے یہ آپ کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپس ہیں جو کنیکٹڈ ہیں، اور پھر آپ کے جو اینڈ پہ سرورز بھی کنیکٹڈ ہیں. اب یہ بیسیکلی جو ہائی لائٹڈ ہیں، یہ جو آپ کو کلرڈ میں نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے جو ہیں وہ اینڈ ڈیوائسز ہیں. باقی آپ کا کور نیٹورک ہے. کور نیٹورک میں آپ کے راؤٹر، سوئچز، مختلف اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی. تو نیٹورک ایپلیکیشن جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ ان اینڈ ڈیوائسز پہ چلنے والا ایپلیکیشن بناتے ہیں. آپ کو اسی چیز سے کنسرن نہیں ہوتا کہ درمیان میں جو راؤٹر ہے اس پہ بھی شاید آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑے گی. نہیں، وہ اس پہ آپ پروگرامنگ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو وہ ایکسیس ہی نہیں ہوتا. ایپلیکیشن لیئر پہ بیٹھ کے آپ کو وہ ایکسیس ان ڈیوائسز تک پہنچنے کا ہے ہی نہیں ہے. میں نے پیچھے کسی ویڈیو میں ڈسکس یہ چیز کی تھی کہ آپ کی یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ تو کسی اور لیئرز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ڈفرینٹ لیئرز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. جنرلی یہ 2 یا 3 لیئرز ان میں چلتی ہیں. نیچے والی فزیکل اور ڈیٹا لنک لیئر چل سکتی ہے کچھ ڈیوائسز پہ مثلا راؤٹر پہ نیٹورک لیئر بھی چلتی ہے، آپ کی ڈیٹا لنک لیئر بھی چلتی ہے، اور آپ کی فزیکل لیئر بھی چلتی ہے. تو آپ نے جو پروگرامنگ کرنی ہے یا آپ نے جو ایپ ڈیولپ کرنا ہے وہ بنیادی طور پہ ان اینڈ سسٹمز کے لیے کرنا ہے. وہ درمیان میں جو کور ڈیوائسز ہیں ان کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہوتی. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہے. ہوگا کیا کہ آپ کہ جو جتنی بھی جو ہیں وہ کمیونیکیشن ہے وہ نیٹورک کے اوپر ہوگی، اور آپ کے اینڈ ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی. یہی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہ کی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کوئی ایسا سافٹ ویئر کور ڈیوائسز کے لیے ڈیولپ کرنے کی. وہ آلریڈی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایز اے نیٹورک ایپلیکیشن پروگرامر. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایپلیکیشن آن اینڈ سسٹم الاؤز فار ریپڈ ایپ ڈیولپمنٹ اور پروپوگیشن. جو ایپلیکیشن ہے اینڈ سسٹم کے اوپر جو آپ نے ایپلیکیشن ڈیولپ کرنے، وہ بیسیکلی آپ کی ریپڈ ڈیولپمنٹ الاؤ کرتے ہیں اور پروپوگیشن الاؤ کرتے ہیں. اچھا جی، اب
آپ نے جو پروگرام بیسیکلی سوری یہ تھوڑی سی ڈپلیکیٹ ہو گئی ہے. ہاں جی اچھا، یہ آپ کی بیسیکلی جو ڈیوائسیز ہیں اینڈ ڈیوائسیز یہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی. ان کی اپلیکیشن لیئر، ان ڈیوائسیز کی اپلیکیشن لیئر آپس میں کمیونیکیٹ کرے گی، اور ایک اپلیکیشن لیئر سے دوسری اپلیکیشن لیئر تک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا جائے گا، اور پھر اس اپلیکیشن لیئر سے اس اپلیکیشن لیئر تک جائے گا. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس 3 ڈفرینٹ اینڈ ڈیوائسیز ہیں، تو ان 3 ڈفرینٹ اینڈ ڈیوائسیز کی اپلیکیشن لیئرز کے مطابق آپ نے اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپلیکیشن جو ڈیولپ آپ کرتے ہیں اس کا آرکیٹیکچر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ اس کا آرکیٹیکچر بنا ہوتا ہے، اپلیکیشن کا آرکیٹیکچر. تو اپلیکیشن کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ لوزلی جو ہے وہ آپ کا دو ٹائپس کا ہوتا ہے. ایک کو کلائنٹ سرور کہتے ہیں اور دوسرے کو پیئر ٹو پیئر کہتے ہیں. اب کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر، آپ کچھ اپلیکیشن ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے لیے آپ کو ایک سرور کی ضرورت پڑتی ہے. لیٹر آن ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اپلیکیشنز ہیں جن کے لیے آپ کو سرور کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ اپلیکیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو درمیان میں سرور کی ضرورت نہیں پڑتی. بنیادی طور پہ رفلی 2 ہی آرکیٹیکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں. 1 بائی 1 ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دونوں آرکیٹیکچرز کیا ہیں. اب سب سے پہلے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کریں گے. کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے لیے آپ کو ایک سرور اور ایک کلائنٹ چاہیے ہوتا ہے. سرور بنیادی طور پہ ایک ایسا ہوسٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ آن رہتا ہے، ہر ٹائم اس کو اویلیبل ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا پڑتا ہے اس کو، تاکہ یہ کمیونیکیشن کو گورن کر سکے، اس کو ایڈمنسٹر کر سکے. یعنی ایڈمنسٹریشن اس کی ساری اس نے کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ آن رہنا چاہیے. اگر آپ کا سرور ڈاؤن ہے، آن نہیں ہے، آف نہیں ہے، تو کلائنٹ جو مرضی کر لے لیکن اس کو وہ سروس اویلیبل نہیں ہوتی. یہ سروس اویلیبل کروانی آپ کے سرور کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پرماننٹ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے سرور کا. سرور کے پاس نارملی پرماننٹ آئی پی ہوتا ہے، اور کلائنٹس کا آئی پی چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن سرور کا جو ہے وہ پرماننٹ ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے جو نارملی ان سرورز کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اپنے ڈیٹا سینٹرز کے اندر. سوری تھوڑا سا سسٹم سلو ہے جس کی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہی ہے. یہ جی، تو نارملی ان جو ہمارے نارملی جو ہمارے ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں ان میں آپ نے سرورز کو ڈیٹا سینٹر میں رکھا جاتا ہے، تاکہ کل کو اگر آپ کو سرور کی کیپیسٹی انکریز کرنی ہے، آپ کا لوڈ بڑھ گیا ہے اور اس کو انہانس کرنا ہے، تو وہ اسکیلنگ اس کو کہتے ہیں، بیسیکلی اسکیلنگ کی جا سکے. ادروائز جو ہے وہ یہ اگر آپ اس کو ڈیٹا سینٹرز میں نہیں رکھتے اور اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کا آپ کی کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے ایکسٹرا. اب جو کلائنٹ ہیں بیسیکلی وہ سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سرور کو ریکویسٹ وہ بھیجتے ہیں، سرور ان کے ریکویسٹ کے جواب میں ان کو جو ہے جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ ہر ٹائم کنیکٹڈ رہیں سرور کے ساتھ. کلائنٹس جب ان کو ظاہر ضرورت ہے سروس کی وہ تبھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ان کو ہر ٹائم کنیکٹڈ رہنا ضروری نہیں ہے. ان کا آئی پی ایڈریس ڈائنامک ہو سکتا ہے، کلائنٹس کا سرور کا فکسڈ ہوتا ہے لیکن کلائنٹس کا ڈائنامک ہوتا ہے. اور نارملی یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اس کلائنٹ نے اگر اس کلائنٹ سے بات بھی کرنی ہے، اگر کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ تھرو سرور کرے گا، وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اچھا، کچھ اپلیکیشن ایسے ہیں، اگزامپل کے طور پہ آپ کا ویب ہے، ایف ٹی پی ہے، ٹیل نیٹ ہے، ای میل ہے، ان کے لیے آپ کو ایک سرور کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بغیر سرور کے آپ ان کو نہیں چلا سکتے. اچھا جی، جبکہ پی ٹو پی آرکیٹیکچر تھوڑا سا ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ہے، ریلیٹیولی ماڈرن آرکیٹیکچر ہے. اس میں آپ کو سرور کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے جو اینڈ سسٹمز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں.
اچھا، جو بھی سروس ایک، ان کو پیئرز کہتے ہیں، اسی لیے ہیں P2P کہتے ہیں، پیئر ٹو پیئر، کہ یہ پیئرز ہیں، وہ پیئرز آپس میں ڈائریکٹلی، جیسا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کوئی بھی ریکویسٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹلی پیئر کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، پیئرز جو ہیں وہ پیئرز ریکویسٹ کرتے ہیں ادر پیئر سے سروس کو، جو بھی سروس انہیں چاہیے ہوتی ہے، تو ریٹرن میں ان کو جو ہے وہ جو پیئرز ہیں وہ سروس پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سیلف اسکیلیبلٹی ہوتی ہے۔ اس کا سیلف اسکیلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کوئی کوئی بھی نیا پیئر آئے گا، وہ نئی سروس ایڈ آن کر دے گا، کیپیسٹی کو انکریز کر دے گا۔ لیٹر آن ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے کیپیسٹی انکریز کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پیئرز آر انٹرمیٹنٹلی کنیکٹڈ اینڈ چینج آئی پی ایڈریسز، آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں انٹرمیٹنٹلی جب ان کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں ایک دوسرے کی۔ اور ان کی پوائنٹ یہی ہے کہ ان کی مینجمنٹ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، ان پیئرز کو مینیج کرنا کلائنٹ سرور کے مقابلے میں۔ سرور میں تو یہ ہے کہ ہر چیز سرور کے تھرو ہو رہی ہے، تو آپ کی ساری کمیونیکیشن ایک سرور سے جو ہے وہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اتنے سارے پیئرز ہوں گے اور وہ مختلف جگہوں پہ ہوں گے تو ان کو تھوڑی سی مینجمنٹ ان کی کمپلیکس ہوگی۔ اگزامپل کے طور پہ آپ کے پاس بٹ ٹورنٹ ایک فیمس جو ہے وہ ٹورنٹس کی ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ایک میکنزم ہے، آپ نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا۔ پھر آپ کے پاس اسکائپ ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن جتنی بھی ہوتی ہے اسکائپ کے تھرو، اس میں آپ کو ڈائریکٹلی آپ اپنے جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی سرور انوالو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح IPTVs اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ کے ہیں اپلیکیشنس۔ نیکسٹ جو ہے وہ جی ایک چیز اپلیکیشن لیئر پہ ایک چیز آپ کو سمجھنی بڑی ضروری ہے۔ وہ جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اپلیکیشنز ہیں، بیسیکلی اپلیکیشنز آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ اپنا سپوز اپنا کوئی بھی مشین ہے، اس کو آپ ٹرن آن کرتے ہیں تو تھاؤزنڈز آف جو بیک گراؤنڈ میں پروسیسز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے پروگرام جو رننگ فارم میں ہوتا ہے اس کو پروسیس ہی کہتے ہیں۔ پروگرام ان ایگزیکیوشن از کالڈ اے پروسیس۔ تو آپ کے بے شمار بیک گراؤنڈ پروسیسز ہوتے ہیں جو آپ کی مشین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پروسیسز ہوتے ہیں جو آپ چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی پروگرام چلایا، آپ نے ویب براؤزر جیسے ہی چلایا، تو وہ بیسیکلی جب بھی ایگزیکیوشن میں آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ ایک پروسیس بن جائے گا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پروسیسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس نیٹ ورک کی اپلیکیشن لیئر کی حد تک اگر میں بات کروں تو آپ نے جو ایک پروسیس ایک مشین کا ہے، اس نے دوسری مشین کے کسی دوسری مشین کے جو کہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری مشین کے کسی پروسیس سے بات کرنی ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ود ان اے سیم ہوسٹ دو پروسیس جو کمیونیکیٹ کریں گے، وہ آپریٹنگ سسٹم ڈیفائن کرے گا کہ یہ کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے۔ لیکن ایک مشین کا جو کہ سینڈر ہے، اس کی مشین کا جو ایک پروسیس ہے، اس نے اگر ریسیور کی مشین کے کسی پروسیس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو درمیان میں ایک پورا کا پورا نیٹ ورک ایگزسٹ کر رہا ہے جس کے تھرو یہ ساری کمیونیکیشن ہونی ہے۔ تو اب جب یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو یہ میسیجز ایکسچینج کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے۔ اب بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ آرکیٹیکچر دو طرح کے ہیں، ایک کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ P2P ہے۔ تو کلائنٹ سرور میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو پروسیس جس نے بات کرنی ہے، جو انیشیٹ کر رہا ہے کمیونیکیشن، جو بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ہم کلائنٹ پروسیس کہیں گے، اور جس نے جواب دینا ہے، جس سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ہم سرور پروسیس کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو اپلیکیشن ہوں گے P2P بیسڈ، جو اس آرکیٹیکچر پہ بیس بنیں گے،
تو اس میں جو تو پروسیس ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوگا، جو بھی وہ فائل جو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، وہ جو فائل ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوگا وہ بنیادی طور پہ آپ کا جو ہے وہ کلائنٹ ہوگا، اور جس سے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوگی وہ بیسیکلی آپ کا سرور پروسیس ہوگا۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی کیسے کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ ہم بات کریں گے ساکٹس کی۔ ساکٹس کیا ہیں؟ آپ کے جو پروسیس ہیں، اب یہ سپوز یہ آپ کے پاس ایک ڈائیگرام میں ایک پورا آرکیٹیکچر بنا ہوا ہے، پورا ایک جو ہے وہ سینیریو آپ کے سامنے ہے، جس میں آپ کے پاس ایک مشین ہے اس سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، اور دوسری مشین ہے رائٹ سائڈ پہ۔ اب آپ نے لیفٹ سے رائٹ ایک میسج بھیجنا ہے، اور ایک اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کا جو اپلیکیشن لیئر پہ آپ کا پروسیس ہے وہ میسج بھیجنا چاہ رہا ہے دوسری مشین کے دوسرے پروسیس کو، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ وہ جو ہے وہ بھیجتا ہے، آپس میں میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو اب بیسیکلی آپ کا جو پروسیس ہے وہ یہ میسج بھیجے گا نیچے جو لیئرز ہیں ان کو۔ اب نیچے کی لیئرز پہ جو کام ہونا ہے وہ لیٹر آن، جب ہم لیئرز پہ پہنچیں گے تو وہ ہم اسٹڈی بھی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے کام ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ بھیجنا ہے نچلی لیئرز کے تھرو اس پروسیس کو۔ تو جب اس پروسیس کو بھیجنا ہے تو اس کے لیے ایک جو ہے ایک ڈور یا ایک گیٹ وے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم ساکٹس کہتے ہیں۔ یہ ساکٹ بیسیکلی ڈور سے مشابہت رکھتی ہے۔ سپوز اگر پروسیس آپ کا گھر ہے تو گھر سے باہر نکلنا ہے تو وہ ڈور جو یوز کریں گے اس کو ہم ساکٹ کہیں گے، یہ مین ڈور ہے۔ تو آپ کا جو بھی میسج ہے وہ اس ساکٹ کو دے دیا جاتا ہے، یہ ساکٹ پھر آگے جو ہے وہ ڈفرینٹ لیئر سے گزار کے اس میسج کو تھرو انٹرنیٹ یہ ریسیور کے پاس ریسیور کی ساکٹ کو دے دیتی ہے۔ اب یہ ریسیور کی ساکٹ پہ پہنچے گا اور پھر اس پروسیس کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ تو جو سینڈنگ پروسیس ہے وہ کیا کرے گا کہ میسج کو وہ اس ساکٹ میں ڈال دے گا۔ اب یہ پورا کا پورا ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر ہے یہ۔ آگے لیٹر آن جب ہم لیئرز پہ جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن اس انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ کا میسج کمیونیکیٹ ہو جائے گا ریسیور پروسیس کے پاس، اور ریسیور پروسیس اس کو ریسیو کر لے گا۔ اب آپ کا جو ایز اے اپلیکیشن ڈیولپر جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں نیٹ ورک اپلیکیشن، آپ کا جو کنٹرول ہے وہ صرف اپلیکیشن لیئر کی حد تک ہے، اس سے نیچے آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا ٹرانسپورٹ لیئر کی ایک دو اسپیکٹس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو آپ کی ڈومین ہے وہ آپ کی ڈومین بیسیکلی اس اپلیکیشن لیئر تک ہی رہتی ہے۔ تو نیکسٹ ہم چلیں گے کہ ان پروسیسز کی ایڈریسنگ کا کیا میکانزم ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کی یہ ایڈریس وغیرہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو اسائن کرتے ہیں۔ اب ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے میسج بھیجنا بھی ہے اور میسج ریسیو بھی کرنا ہے۔ نیٹ ورک کے اوپر جو بھی ڈیوائس پائی جائے گی اس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جس کو آپ آئی پی ایڈریس کہتے ہیں۔ اب اس جس مشین تک آپ نے پہنچنا ہے اس کا آئی پی ایڈریس تو آپ کو مل جائے گا، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ وہ نیٹ ورک کے اوپر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کو آئی پی ایڈریس اس کا تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس مشین تک پہنچنے کے لیے آئی پی ایڈریس تو آپ کے پاس آ گیا، لیکن کیا آئی پی ایڈریس کافی ہے اس مشین تک پہنچنے کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک مشین تک آپ پہنچ گئے، لیکن کیا جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ کیا اس مشین تک ہی تھی؟ اب اس مشین کے اوپر ہزاروں پروسیسز بلکہ لاکھوں پروسیسز چل رہے ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ جو میسج ہے یہ ہم نے کس پروسیس کو دینا ہے؟ اس کے لیے کوئی میکانزم ہونا چاہیے، کوئی پروسیسز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا میکانزم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آئیڈینٹیفائر بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے۔ ٹو ریسیو اے میسج اے پروسیس مسٹ ہیو اے آئیڈینٹیفائر۔ ہر پروسیس کا کوئی نہ کوئی یونیک آئیڈینٹیفائر ہوگا تاکہ اس تک میسج پہنچ سکے، کیونکہ کمپیوٹر تک میسج پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر کے اوپر چلنے والے ہزاروں پروسیسز میں سے کسی ایک پروسیس کو وہ ملنا ہے۔ سپوز آپ واٹس ایپ پہ کوئی میسج کر رہے ہیں، آپ نے اپنے موبائل کے اوپر بھی واٹس ایپ کھولا ہوا ہے، اور جس بندے کو آپ نے میسج کرنا ہے اس کا بھی واٹس ایپ انسٹالڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ جو میسج آپ نے بھیجا ہے وہ واٹس ایپ پہ ہی ریسیو کرنا ہے، وہ کسی اور اپلیکیشن پہ ریسیو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس
کو جو واٹس ایپ اس کو وہ جو چل رہا ہے اس کا کوئی پروسیس ہوگا، وہ واٹس ایپ جب وہ چلائے گا تو وہ اس کو کوئی آئیڈینٹیفائر ملے گا، تبھی اس آئیڈینٹیفائر کا آپ کو پتہ ہوگا، تبھی جا کے آپ کی یہ کمیونیکیشن سکسیزفل ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کوشچن ہے کہ ڈز آئی پی ایڈریس آف اے ہوسٹ آن وچ پروسیس رنس سفائز فار آئیڈینٹیفائنگ دا پروسیس. یعنی آپ کے جس ہوسٹ کو آپ بھیج رہے ہیں، جس مشین کو آپ بھیج رہے ہیں، اس کا آئی پی ایڈریس آپ کے پاس ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ تو یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے. اب وہ بیسیکلی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کو آئیڈینٹیفائر میں آپ کو آئی پی ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کا پورٹ نمبر ایسوسیٹیڈ ود دیٹ پروسیس آن دا ہوسٹ. آپ کو وہ پورٹ نمبر بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جس پورٹ نمبر کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کر رہا ہے پروسیس. مثلاً پروسیسز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں، وہ کوئی ویب پروسیس ہو سکتا ہے، وہ کوئی جو ہے وہ اسٹینڈ لون پروسیس ہو سکتا ہے، کوئی لوکل پروسیس ہو سکتا ہے. لوکل کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے نیٹ ورک پروسیسز کی بات کرنی ہے. وہ کوئی ای میل کا پروسیس ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایچ ٹی ٹی پی کا پروسیس ہو سکتا ہے، کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ہر ایک کے لیے پورٹ نمبر، ایک اسپیسیفک پورٹ نمبر، مشہور کے لیے جو پورٹ نمبر ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں. اس کے لیے پورٹ نمبر بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو ایچ ٹی ٹی پی ریلیٹڈ یعنی ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کے ریلیٹڈ جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی اس کو پورٹ نمبر 80 اسائن کیا گیا، وہ 80 پورٹ نمبر سے کمیونیکیشن کی جائے گی. اسی طرح ای میل جتنی آئیں گی وہ 25 نمبر پورٹ سے آئیں گی. یہ پورٹس بیسیکلی کیا ہیں؟ وہ یہ آئیڈینٹیفائرس کی ٹائپس ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں کہ اچھا یہ کون سا اپلیکیشن ہے جس کے لیے آپ یہ جو میسج ہے یہ لے کے جا رہے ہو. وہ ایک مثال دیتا ہے کہ سپوز آپ نے کوئی میسج بھیجنا ہے اس ویب سائٹ کو، جو اس کا ویب سرور ہے، اس کا آئی پی ایڈریس آپ کو چاہیے ہوگا اور پھر آپ کو پورٹ نمبر چاہیے ہوگا. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ میسج اس سرور تک بھیج سکیں گے جس سرور کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. تو نیکسٹ، اچھا جی، اب اپلیکیشن لیئر کے جو پروٹوکولس ہوتے ہیں جو ہم تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، ویسے ڈفرینٹ پروٹوکولس کا ابھی ریسنٹلی ہم نے ذکر بھی کیا ہے کچھ پروٹوکولس کا. ان میں جو مشہور پروٹوکول تھے، ایچ ٹی ٹی پی کی بات کی تھی، ایف ٹی پی کی بات کی تھی، ڈی این ایس کی بات کی تھی، آپ کے ای میل کے لیے ایس ایم ٹی پی کی بات کی تھی جس کو سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں، پاپ 3 کی بات کی تھی، آئی میپ کی بات کی تھی. تو یہ جو پروٹوکولز ہیں اپلیکیشن لیئرز کے، یہ کیا چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی یہ کیا طے کرتے ہیں؟ ان میں کیا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو جو چیز ایڈریس کی جاتی ہے کہ وہ ٹائپ آف میسیجز ایکسچینجڈ، کہ آپ کس ٹائپ کے میسیجز جو ہیں وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں اس پروٹوکول کے اندر. مثال کے طور پہ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خاص قسم کے میسیجز ہیں جو آپ بھیج سکتے ہیں. اب نارملی وہ میسیجز ریکویسٹ ہو سکتی ہے اور پھر اس کا رسپانس ہو سکتا ہے. نارملی یہ 2 ٹائپ کے میسیجز ہوتے ہیں. پھر وہ جو پروٹوکول ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کا سنٹیکس کیسے ہوگا، کہ مطلب آپ جو میسج بھیج رہے ہیں اس میسج کے اندر کون کون سی فیلڈز ہوں گی، ان فیلڈز میں کیا کیا ہوگا، کیا ان فیلڈز میں آئی پی ایڈریس ہوگا یا نہیں ہوگا، ان میں کیا پورٹ نمبر آپ نے دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. تو یہ سارا سنٹیکس ہے اس کا. یہ ہر پروٹوکول کا ڈفرینٹ سنٹیکس ہوتا ہے. تو ایچ ٹی ٹی پی کا ڈفرینٹ سنٹیکس ہوگا، ایف ٹی پی کا ڈفرینٹ سنٹیکس ہوگا، لیٹر آن ہم یہ دیکھیں گے. اور تیسری چیز ہے میسج سیمینٹکس. جو آپ کی ایپ لیئر کے پروٹوکول ہیں وہ یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ سیمینٹکس کیا ہیں، اس کی جو انفارمیشن ہے اس کی میننگ کیا ہے. بنیادی طور پہ جو پورٹ نمبر ہے اس کا، تو اس کا پورٹ نمبر کا میننگ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی پروٹوکولز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اور پھر آخر میں رولز فار وین اینڈ ہاؤ پروسیس سینڈ اینڈ رسپونڈ میسج، کب آپ کا پروسیس میسج بھیج سکتا ہے، کب نہیں بھیج سکتا، اور کس طریقے سے یہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کا اپلیکیشن لیئر کا پروٹوکول جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، کہ ٹائپ آف میسج، میسج کا سنٹیکس، میسج کے سیمینٹکس اور رولز. اچھا جی، اب ہم جو پروٹوکولز کی بات کریں تو کچھ پروٹوکولز اوپن پروٹوکولز ہیں جو کہ جن کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پروٹوکولز کیا ہیں، کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایسے پروٹوکولز کو اوپن پروٹوکولز کہتے ہیں جو سب کے لیے اوپن ہیں، کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے. دوسری ٹائپ کے پروٹوکولز پروپرائٹری پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کمپنیز نے خود ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. یہ اس کا ایکسیس وہ دوسروں کو نہیں دیتے. مثال کے طور پہ اسکائپ کا جو پروٹوکول ہے،
جس پروٹوکول کو وہ کمیونیکیشن کے لیے فالو کرتے ہیں، اس کو عام بندہ ایکسیس نہیں کر سکتا. صرف اسکائپ جس کو چاہے گا وہ اس کو ایکسیس دے گا. جبکہ HTTP اور SMTP وہ پروٹوکولز ہیں جو اوپن پروٹوکولز ہیں جن کو آپ جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں RFCs میں. RFCs بیسیکلی وہ پبلیکیشنز ہیں جن میں پروٹوکول کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے. یہ وہ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہیں جو IEEE وغیرہ وہ اس کو مینٹین کرتی ہیں. ان کو ریکویسٹ فار کامنٹس کہتے ہیں. وہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک خاص ان کے نمبرز ہوتے ہیں. HTTP کا نمبر بھی ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو، اور SMTP کا بھی RFC نمبر بتاؤں گا. ان نمبر کو آپ سرچ کر کے آپ وہ پروٹوکول سارا کا سارا آپ کے سامنے ہے، اوپن ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ اب ایپلیکیشن لیئر کے اوپر آپ نے ایپلیکیشن ڈیولپ کر لیا اور ڈیولپ کرنے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو ایز اے ایپلیکیشن ڈیولپر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ میسج جو ہے یہ نیچے والی لیئرز کے تھرو بھیجنا ہے. تو نیچے والی لیئرز میں جو جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے یا سارا کا سارا جو سروسز آپ کو چاہیے، تو وہ کیا سروسز آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے نیچے والی لیئر سے جو جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، جو ضروری ہونی چاہیے، وہ انشور کرنا چاہیے نیچے والی لیئرز کو کہ یہ ضرور ہو. تو بنیادی طور پہ جو سب سے ضروری چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں ایز اے ایپلیکیشن ڈیولپر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ڈیٹا بھیج رہے ہیں وہ ڈیٹا پہنچے، وہ ریلائبلی ٹرانسفر ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایپلیکیشن ایک ڈیزائن کر لیا، آپ کی جو نیچے والی لیئرز ہیں، آپ کا ایپلیکیشن بہت خوبصورت ہے، میسج بہت اچھی کوئکلی وہ ٹائپ کرتا ہے، اس میں ڈکشنری کی سروس بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے. آپ جیسے ہی جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، میسج کو ٹائپ کر لیتے ہیں اور سینڈ کے لیے سینڈ کا بٹن دباتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جی کہ نیچے والی تو لیئر جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی اور آپ کا ڈیٹا نہیں پہنچ پایا. تو آپ کو ریلائبل جو ہے نا ڈیٹا ٹرانسفر چاہیے ہوتا ہے. تو وہ چیز ہے ڈیٹا انٹیگریٹی. مطلب آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ میں شامل ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں. اب دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کا فائل ٹرانسفر کا ایپ ہے، آپ نے فائل ٹرانسفر کرنی ہے، تو جب تک 100% فائل ٹرانسفر سارے اس کے کمپوننٹ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک نہیں پہنچیں گے تو آپ کی فائل ٹرانسفر نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو 100% ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر چاہیے، یعنی ایک بٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے، تبھی پوری کی پوری کمپلیٹ فائل جو ہے وہ کھل جائے گی، دوسری سائڈ پہ کھلے گی. جب تک یہ پوری کی پوری ساری بٹس ٹرانسفر نہیں ہو جاتی، اگر اس میں کچھ ڈیٹا لوز ہو گیا تو آپ کی وہ فائل کرپٹ ہو جائے گی، وہ کھل نہیں سکے گی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ اس کا جو ہے وہ میک شور کرنا ضروری ہے اگر آپ کوئی فائل ٹرانسفر پروٹوکول جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ کے ایپلیکیشن میں کوئی آڈیو کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو کچھ حد تک آپ ڈیٹا لاس برداشت کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کا جو ہے وہ آپ نے جتنی بٹس جنریٹ ہوئیں وہ ساری کی ساری جائیں. تو جو آڈیو کے ریلیٹڈ کمیونیکیشن کے ایپلیکیشنز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا لاس جو ہے وہ ڈیٹا کا لاس ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ایپلیکیشن لیئر پہ آپ کا ایپلیکیشن کس ٹائپ کا ہے، کس طرح کا ہے. کیونکہ اگر آپ کا فائل ٹرانسفر کا کوئی ایپلیکیشن ہے تو اس میں آپ ڈیٹا لوز ہونا برداشت نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ آڈیو ٹائپ کا ہے جس میں آپ سمپلی چیٹ ہونی ہے، آڈیو چیٹ ہونی ہے، تو اس میں اگر تھوڑا بہت ڈیٹا لوز ہو جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے جو ہے وہ ٹائمنگ کی. کچھ ایپلیکیشنز ہوتے ہیں جن کو مطلب آپ خاص ایک ٹائمنگ چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انٹرنیٹ ٹیلیفونی ہے اور وہ یہ آپ سے ریکوائر کرتی ہے، مثلا انٹرنیٹ ٹیلیفونی یہی اسکائپ وغیرہ یہ آپ سے ریکوائر کرتے ہیں کہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے وہ کچھ وقفے کے بعد، چلیں تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے ڈیلے کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن پہنچے ضرور. ایسا نہ ہو کہ ڈیلے بہت زیادہ آ جائے اور آپ کی کمیونیکیشن جو کا مطلب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ اسکائپ کے اوپر انٹرویو دیتے ہیں اور آپ سے جو کوشچننگ کی جا رہی ہے وہ یس نو میں کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کچھ کوشچنز پوچھے جا رہے ہیں جن کا جواب یا یس ہو سکتا ہے یا نو ہو سکتا ہے. سپوز آپ نے ابھی ایک آنسر کوشچن آپ کو سنائی دیا، آپ نے اس کا آنسر نو کیا، لیکن وہ ڈیلے کی وجہ سے، نیٹ ورک کے ڈیلے کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ پہنچا اور وہ کسی اور سوال کے آنسر میں فٹ ہو گیا.
تو آبویسلی آپ کو اس کا لاس ہو جائے گا. اس لیے ٹائمنگ, کچھ اپلیکیشن کے لیے ٹائمنگ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے, بہت سخت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ آپ کے ریئل ٹائم اپلیکیشنس ہیں, کچھ امپورٹنٹ اپلیکیشن ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ایک فلائٹ کی مینجمنٹ کا اگر کوئی ہے تو اس میں جو آپ کی جو ایروپلینس ہیں ان کی فلائٹس کی ٹائمنگ جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ آنی چاہیے. وہ پتہ چلنا چاہیے کہ کب فلائٹ اڑ رہی ہے, کب پہنچی ہے, کتنی لیٹ ہو سکتی ہے. تو کچھ اپلیکیشنز میں آپ ٹائمنگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں. اچھا جی, تیسری چیز جو ہے وہ تھرو پٹ ہے. تھرو پٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنی بینڈ وڈتھ کم از کم جو ہے وہ چاہیے ہی چاہیے, اور اتنی بینڈ وڈتھ آپ کے اپلیکیشنس کو ریکوائرڈ ہے اور اتنی ان کو ملنی چاہیے. اور اس میں کچھ اپلیکیشنز ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے ملٹی میڈیا اپلیکیشنز ہیں, مثلا ساؤنڈ کو, وائس کو اور ویڈیو کو ایک خاص بینڈ وڈتھ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان کو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے. وہ منیمم اتنی بینڈ وڈتھ جو ہے وہ لازمی ریکوائرڈ ہوتی ہے کمیونیکیٹ کروانے کے لیے. جبکہ کچھ اور اپلیکیشنز ہوتے ہیں مثلا واٹس ایپ وغیرہ یا اس طرح کے جن میں ٹیکسٹ میسیجنگ ہو, ان میں الاسٹک ہے, جتنی بھی ان کو بینڈ وڈتھ مل جائے وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں. تو وہ تھرو پٹ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ, وہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ایسے اپلیکیشن جن کو کچھ نہ کچھ بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کو بینڈ وڈتھ سینسٹیو اپلیکیشنز کہتے ہیں. اور وہ جو ہیں وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ کیونکہ ان کو ظاہر ڈیٹا ان کا ہیوی ہے, وائس ڈیٹا آپ کو پتہ ہے ہیوی ڈیٹا ہوتا ہے, تو ان کو اتنی منیمم بینڈ وڈتھ چاہیے ہی چاہیے اپنی کمیونیکیشن کے لیے, ورنہ ان کا گزارا نہیں ہے. اچھا جی, یہ آپ کی 3 چیزیں ہوں گی. اور چوتھی چیز جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی ہر حال میں تقریباً ہر اپلیکیشن کو یہ سیکیورٹی لازمی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ میک شور کرنا نیچے والی لیئرز کا کام ہے, اسپیشلی ٹرانسپورٹ لیئرز وغیرہ کا یہ کام ہے, یا ٹرانسپورٹ سروسز جو بھی لیئر پرووائڈ کرتی ہیں ان کو یہ سیکیورٹی کم از کم جو ہے یہ ضرور میک شور کرنی پڑتی ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہے کمیونیکیشن کرانے کا اگر آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے. تو نیکسٹ ہم بات کریں گے. اچھا, کچھ اپلیکیشنس ہیں اور ان کی آگے پھر یہ تینوں چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. ڈیٹا لاس وہ کر سکتے ہیں یا نہیں, تھرو پٹ کر سکتے ہیں نہیں, تھرو پٹ ان کی کیسی ہے اور ٹائم سینسٹیوٹی کیسی ہے. مثال کے طور پہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے. فائل ٹرانسفر پروٹوکول اگر اس میں ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے تو یہ نو لاس, مطلب یہ لاس کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی ایک بٹ بھی اگر نہیں پہنچی یا کرپٹ ہو گئی ہے اور ریسیور تک نہیں پہنچی تو آپ کی فائل کھلے گی نہیں. ہاں, یہ تھرو پٹ کے معاملے میں الاسٹک ہو سکتے ہیں, ان کو کوئی منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی بینڈ وڈتھ کی. یہ تھوڑی ہو جائے بینڈ وڈتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جیسے ہی آپ کو فائل ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں کوئی چیز, تو کبھی ڈاؤن لوڈ سپیڈ بڑھ رہی ہوتی ہے, کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. مطلب تھرو پٹ کو منیمم تھرو پٹ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کمیونیکیشن کے لیے. پھر ٹائم سینسٹیو بھی نہیں ہے, تھوڑا ڈیلے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے, ٹرانسفر ہو جائے چیزیں, تو ڈیلے آ جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اسی طرح ای میل بھی ہے تھرو پٹ کے معاملے میں, یہ بھی الاسٹک ہے, لاس یہ بھی برداشت نہیں کرتی. ویب ڈاکومنٹس کا بھی یہی ہے. اب آپ کے پاس ریئل ٹائم آڈیو اور ویڈیو ہے, یعنی آپ ویڈیو چیٹ کرتے ہیں یا آڈیو چیٹ کرتے ہیں, اس میں آپ لاس کو ٹالرنٹ مطلب لاس ٹالرنٹ ہے, مطلب آپ تھوڑا بہت ڈیٹا آپ کا لوز ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تھرو پٹ آپ کو منیمم چاہیے, 5 KB پر سیکنڈ سے 1 MB پر سیکنڈ تک آپ کو چاہیے ہی چاہیے. اور ویڈیو کے لیے آپ کو 10 KB پر سیکنڈ سے 5 MB پر سیکنڈ چاہیے ہی چاہیے, ادروائز آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی. مطلب آپ کا جب جیسے ہی آپ کی بینڈ وڈتھ سے کم ہوگی تو آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی یا آواز آنی بند ہو جائے گی. اس لیے یہ تھرو پٹ کے معاملے میں یہ جو ہیں یہ ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ الاسٹک نہیں ہے, بلکہ یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہیں اس معاملے میں. اچھا جی, ٹائم سینسٹیو تو اوبویسلی یہ ہیں ہی ہیں. آپ کو ایک خاص ٹائم سے زیادہ لیٹ کمیونیکیشن نہیں آپ تک آنی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی گیمز ہیں اور پھر ٹیکسٹ میسیجز ہیں, ان میں آپ اچھا سوری یہ 100 مائکرو سیکنڈ تک آپ کا ٹائم سینسٹیو ہے. 100 مائکرو سیکنڈ سے زیادہ ڈیلے ہو جائے تو کہا یہ جاتا ہے, وائس اور ویڈیو کی کمیونیکیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ ڈیٹا آئے نہ. مثلا یہ ایک لائن اس کے بارے میں بڑی مشہور ہے کہ
اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے اس کی کمیونیکیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وائس کا ڈیٹا اور ویڈیو کا ڈیٹا نہ آئے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ لیٹ آئے، کیونکہ اس سے کمیونیکیشن کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو انٹرنیٹ جو آپ کو یہ تو آپ کی ریکوائرمنٹس تھیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی، تو ان ریکوائرمنٹس میں سے آپ کو انٹرنیٹ کیا کیا پرووائڈ کر سکتا ہے، جو انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، اسی انٹرنیٹ کو یوز کر کے ظاہر آپ کے اپلیکیشن نے اپنا ڈیٹا بھیجنا ہے اور ریسیو کرنا ہے، تو انٹرنیٹ آپ کو کیا کیا ان میں سے پرووائڈ کر سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ آپ کو بنیادی طور پہ دو طرح کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ایک کو ٹی سی پی سروسز کہتے ہیں، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول سروسز، اور دوسرے کو یو ڈی پی سروسز کہتے ہیں، یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول سروسز۔ اب لیٹر آن جب ہم ٹرانسپورٹ لیئر پڑھیں گے تو ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ٹی سی پی کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، یو ڈی پی کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن ابھی ایز اے اپلیکیشن لیئر پہ بیٹھ کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا مل سکتا ہے تاکہ اس حساب سے آپ ڈیزائن کریں۔ تو ٹی سی پی سروس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ٹی سی پی سروس جو ہے وہ ایک چیز آپ کو دیتی ہے، وہ ہے ریلائبل ٹرانسپورٹ، یعنی یہ آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا یقین دلاتی ہے کہ آپ جو ڈیٹا بھیجیں گے وہ ڈیٹا پہنچے گا، تھوڑا آگے پیچھے ہو کے صحیح لیکن پہنچے گا ضرور، وہ اس کی یہ آپ گارنٹی رکھیں کہ وہ پہنچ جائے گا۔ دوسری چیز جو وہ پرووائڈ کرتی ہے وہ ہے فلو کنٹرول۔ فلو کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ سینڈر اور ریسیور ڈیٹا بھیج رہے ہیں، ان کے درمیان جو ڈیٹا کا آنے جانے کا فلو ہے وہ بڑا بیلنس ہے، ایسا نہیں ہے کہ سینڈر بھیجتا جا رہا ہے اور ریسیور بیچارہ اوور ویلم ہو گیا، یعنی وہ اس پہ بہت زیادہ ریسیو کرنے کے لیے چیزیں اس کے پاس آگے ہیں لیکن وہ ریسیو نہیں کر پا رہا، تو فلو کو کنٹرول کرتا رہتا ہے ٹی سی پی، اس لیے فلو کنٹرول اس میں ہے۔ پھر کنجیشن کنٹرول ہے۔ کنجیشن کنٹرول یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک ہو جائے، بہت زیادہ رش ہو جائے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ بینڈ وڈتھ کو کم زیادہ کر دے یا کچھ اس طرح کر کے کچھ پروٹوکولز اس کے لیے اسپیشلی یوز کیے جاتے ہیں، وہ پروٹوکول کو استعمال کرتے ہوئے کنجیشن یعنی رش کو، کنجیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کیا پرووائڈ نہیں کرتا؟ یہ ٹائمنگ پرووائڈ نہیں کرتا، منیمم تھرو پٹ کی گارنٹی پرووائڈ نہیں کرتا، اور سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتا، یعنی یہ تین چیزیں وہ پرووائڈ نہیں کرتا۔ کون؟ ٹی سی پی۔ اچھا، جو لاسٹ اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کنیکشن اورینٹیڈ ہے، اس کے لیے آپ کو ہر ٹائم ایک ایکٹیو کنیکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کنیکشن اورینٹیڈ ہم پچھلی جو ہے انٹروڈکٹری چیپٹرز میں دیکھ چکے ہیں کیا بلا ہے، تو اس کو ہر ٹائم ایک ایکٹیو کنیکشن کی ضرورت کلائنٹ اور سرور کے درمیان پڑتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹی سی پی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اب یو ڈی پی دوسری ایک سروس ہے، وہ کیا سروس ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ اب یو ڈی پی کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ ان ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر ہے، یعنی کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے، بھائی آپ نے ڈیٹا بھیجا یہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس چیز کی کوئی گارنٹی وغیرہ نہیں ہے۔ تو پہلی تو یہ سروس دیتا ہے۔ اچھا، دوسری ہے کہ یہ کیا پرووائڈ نہیں کرتا؟ یہ ریلائبلٹی پرووائڈ نہیں کرتا، فلو کنٹرول، کنجیشن کنٹرول، ٹائمنگ، تھرو پٹ، گارنٹی، سیکیورٹی اور کنیکشن سیٹ اپ کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرتا، یعنی یو ڈی پی آپ کا ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے اور وہ بھی ان ریلائبل ہے۔ اچھا، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں یو ڈی پی کو رکھا ہوا ہے؟ بھائی یو ڈی پی کے بارے میں اس کو نکال کیوں نہیں دیتے کورس میں سے، سلیبس میں سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ اس کو کیوں رکھا ہوا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ سم ٹائمز آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کوئکلی ہو جائیں، بس آپ اس چیز سے کنسرنڈ ہوتے ہو کہ لائٹ سے لائٹ، مطلب سینڈنگ سائڈ پہ بھی اور ریسیونگ سائڈ پہ بڑا لائٹ سا جو ہے وہ پروٹوکول ہو، بڑی لائٹ سی اس کی ریکوائرمنٹس ہوں، یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کیسز میں پڑتی ہے، لیکن پڑتی ہے اسی لیے اس کو رکھا ہوا ہے اور اسی لیے آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ اب یہ دیکھیے کہ آپ کے ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں، وہی جو ڈفرینٹ ٹائپ کے اپلیکیشنز ہیں، اور ان کے لیے اپلیکیشن لیئر پہ ہم کون سی سروس یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اپلیکیشن لیئر پہ پروٹوکول کون سا استعمال ہوتا ہے، اور وہ پروٹوکول کون سی سروس یوز کرتا ہے، وہ ٹی سی پی یوز کرتا ہے یا یو ڈی پی یوز کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ لیئر پہ آپ کو دو ہی سروسز ملیں گی، یا ٹی سی پی ملے گی یا یو ڈی پی ملے گی، تو آپ کے اپلیکیشن کے حساب سے کون سی سروس جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے اور وہ کون سی استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا ای میل ہے، ای میل کے لیے جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے اس کو سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول SMTP کہتے ہیں، اور یہ ٹی سی پی کی سروس استعمال کرتا ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو RFC 2821 پہ سرچ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ SMTP ہے کیا۔ اچھا جی، پھر ریموٹ ٹرمینل ایکسیس۔ اب ریموٹلی آپ کسی کمپیوٹر کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک اپلیکیشن پروٹوکول ہے جس کو ٹیل نیٹ کہتے ہیں، یہ ڈیفائنڈ ہے 854 RFC پہ،
اور یہ بھی TCP کی سروس یوز کرتا ہے. ویب یعنی HTTP RFC 2616 پہ ڈیفائنڈ ہے اور یہ TCP کی سروس یوز کرتا ہے. فائل ٹرانسفر FTP جو فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کو کہتے ہیں جو استعمال ہوتا ہے فائل ٹرانسفرس کے لیے, اور یہ RFC 959 پہ ڈیفائنڈ ہے اور یہ TCP کا پروٹوکول استعمال کرتا ہے. اسٹریمنگ ملٹی میڈیا جیسا کہ جو آپ کی HTTP کو فالو کرتے ہیں, فار ایگزامپل یوٹیوب وغیرہ, وہ TCP بھی یوز کرتے ہیں اور UDP بھی یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا جو RTP ہے وہ RFC 1889 پہ ڈیفائنڈ ہے اور یہ دونوں سروسز یوز کرتا ہے, TCP بھی اور UDP بھی. اچھا, انٹرنیٹ ٹیلی فونی کے لیے SIP اور RTP پروپرائٹری ہیں, اسکائپ بیسیکلی پروپرائٹری ہے. یہ TCP اور UDP دونوں یوز کر سکتا ہے. تو یہ لیٹر آن جب ان پروٹوکولز کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ TCP کر رہے ہیں یا UDP کر رہے ہیں, اور کب TCP کرتے ہیں اور کب UDP کرتے ہیں, اور کن کیسز میں یہ کون سا والی سروس استعمال کر رہے ہوتے ہیں, دونوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو نیکسٹ ہے جی, اب TCP تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ TCP میں آپ کی جو سروسز ہیں وہ ریلائبل ٹرانسپورٹ ہے اور فلو کنٹرول ہے, کنجیشن کنٹرول ہے. کیا نہیں ہے, وہ ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی کوئی نہیں ہے, منیمم تھرو پٹ کی گارنٹی کوئی نہیں ہے, سیکیورٹی کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو TCP کو تھوڑا سا سیکیور بنایا جا سکتا ہے, اس میں سیکیورٹی کو ایڈ اپ کیا جا سکتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں سیکیورٹی بھی نہیں ہے تو اس کو ہم نے رکھا کیوں ہے. وہ رکھا اس لیے ہوا ہے کہ TCP کو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر تو وہ اتنی سیکیورٹی شاید پرووائڈ نہ کرے, لیکن ہم اپلیکیشن لیئر کے اوپر اس میں کچھ چینجز کر کے اس کو سیکیور بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ TCP کو سیکیور کیسے بنایا جا سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے, تو آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ TCP اور UDP میں انکرپشن کوئی نہیں ہوتی. آپ کا کوئی جو ہے وہ آپ کا جو پاسورڈز ہیں وہ اسی طرح ساکٹس کو بھیج دیے جاتے ہیں جس طرح آپ لکھتے ہیں ان کو ٹائپ ان کرتے ہیں. اس کے لیے ایک SSL سروس یوز کی جاتی ہے. یہ اپلیکیشن لیئر کے اوپر بیسیکلی یہ سروس استعمال ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے کہ یہ انکرپشن وغیرہ کو انشور کرتی ہے. TCP کو جو ہے وہ پرووائڈز انکرپٹڈ TCP کنیکشن, ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو استعمال میک شور کرتی ہے, اینڈ پوائنٹ اتھینٹیکیشن ہوتی ہے, یعنی دونوں پوائنٹس کے اوپر سینڈنگ اور ریسیونگ پوائنٹس کے اوپر اتھینٹیکیشن کو جو ہے وہ انشور کرتی ہے. SSL کی لائبریریز ایپ استعمال کرتے ہیں اور TCP سے کمیونیکیٹ یا TCP کو بہتر کر سکتے ہیں SSL کو یوز کرتے ہوئے. اسی طرح SSL ساکٹ کی API ہے وہ کلیئر ٹیکسٹ پاسورڈ سینڈ انٹو ساکٹ ٹرانسفرس انٹرنیٹ انکرپٹڈ, یعنی یہ جو کلیئر ٹیکسٹ پاسورڈ ہے, جو پاسورڈ آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس کو SSL جو ہے وہ انکرپٹڈ فارم میں جو ہے وہ سیکیور کر دیتا ہے. تو یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے جب ہم ایکچولی اس پروٹوکول کو اسٹڈی کریں گے TCP کو, تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے کام کس طریقے سے ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.